الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان محترم، آپ حضرات کے سامنے حدیث جبرائیل بیان ہو رہی تھی۔ حدیث جبرائیل میں جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلس میں تشریف لائے اور سب سے پہلا جو سوال کیا تھا وہ تھا کہ اسلام کیا ہے۔ اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے اسلام کے 5 اراکین بیان فرمائے تھے۔ رکن اول ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس پر متعدد دلائل گزر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت ہر چیز سے عایا ہے اور ظاہر و باہر ہے۔ ہر چیز اللہ رب العزت کی وحدانیت کو ثابت کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت اکیلے ہیں اور اس پوری کائنات کے چلانے کا نظام اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ رب العزت نے کس احسن طریقے سے اس پوری کائنات کو چلایا ہے، یہ سب چیزیں دیکھ کر دل گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد پہلے رکن کا دوسرا جملہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، کہ اس بات کی بھی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد تمام کے لیے نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، یعنی کہ آخری نبی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس پر ایمان لانا یہ ہمارے اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد تمام کتابیں منسوخ، تمام ادیان منسوخ۔ اب نبی علیہ السلام پر ہی ایمان لائیں گے، تب جا کر ہمارا بنیادی رکن پورا ہوگا کہ اللہ پر ایمان لانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَتَصُومَ رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر صاحب استطاعت ہے تو حج بھی کرے۔ تو یہ 5 ارکان نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ حدیث جبرائیل مکمل ہونے کے بعد ان محمد الرسول اللہ، اس کے بارے میں یعنی نبی علیہ السلام کی سیرت پر بات ہوگی کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر وفات تک جو واقعات ہوئے، جو غزوے اور سرایا اور شق صدر وغیرہ جو کچھ بھی ہوا، وہ نبی علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی انشاءاللہ العزیز حدیث جبرائیل کے بعد بیان کی جائے گی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے صدقتا کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ اکرام پریشان ہوئے کہ اللہ کے رسول کو تمام چیزوں کا علم ہے اور یہ بندہ سوال کر کے بتا رہا ہے کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، اور پھر صدقتا بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ جانتا بھی ہے۔ صحابہ اکرام کو تعجب ہوا۔ تو حدیث جبرائیل میں جبرائیل علیہ السلام نے دوسری چیز ایمان کے بارے میں نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ، کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائیں۔ فرشتوں پر ایمان لانا یہ عقیدہ ہے، اور اس کو عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ ایمان کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ ان کا وجود اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ بعض لوگ انکار کرتے ہیں اس کا، کہتے ہیں کہ فرشتے دنیا میں ہے ہی نہیں، جو چیز نظر نہیں آتی وہ اس کو ہم کیسے مانیں۔ تو ان کو سوچنا چاہیے، اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے کہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے کافی ساری ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جو نظر نہیں آتی، جیسے لوہا ہے، اسی طرح چونا ہے، شوگر ہے، یہ نظر نہیں آتے، لیکن اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔
اسی طرح ماچس کے اندر، ماچس کی تیلی کے اندر آگ ہے، اللہ رب العزت نے رکھی ہے لیکن نظر نہیں آتی، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ان چیزوں کا کلی طور پر انکار کر دیا جائے؟ بلکہ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے فرشتوں کا اقرار کرنا، یہ بھی ایمان، اس پر بھی ایمان لانا، یہ ایمان کے بنیادی رکن میں سے ہے۔ وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا، یعنی اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں اور صحیفے اتارے ہیں ان سب پر ایمان لانا، یہ اسلام کا بنیاد ہے، اسلام کی ایمان کی بنیاد ہے کہ اس پر ایمان لائے۔ تقریباً صحائف 100 صحیفے اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام پر اتارے ہیں، اور قرآن مجید عربی زبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، جو تمام کتابوں کی ناسخ ہے، یعنی کہ قرآن مجید آنے کے بعد گزشتہ جتنی بھی کتابیں ہیں سب پر عمل منسوخ ہو گیا، ان کتابوں پر عمل نہیں ہوگا، اب جو بھی عمل ہوگا وہ قرآن مجید پر ہوگا۔ تو کل آسمانی صحائف اللہ رب العزت نے جو اتارے وہ 100 کے قریب ہیں، 50 ان میں سے حضرت شیخ علیہ السلام پر اتارے گئے تھے، اور 30 حضرت ادریس علیہ السلام پر اتارے گئے، 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتارے گئے، اور 10 حضرت آدم علیہ السلام پر اتارے گئے۔ اس کے علاوہ 4 مشہور کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ تورات عبرانی زبان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی۔ قرآن مجید آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں اتارا گیا۔ انجیل سریانی زبان میں عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، اور زبور یونانی زبان میں داؤد علیہ السلام پر اتری۔ تو ان پر ایمان لانا یہ بھی ہمارے من جملہ ایمانوں میں سے، نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ اس پر ایمان لانا یہ ضروری اور لازم ہے۔ وَرُسُلِهِ، اور اللہ کے جتنے رسول بھی آئے ہیں دنیا کے اندر، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، ان میں سے 1313 رسول تھے، باقی سب انبیاء تھے۔ تو ان پر ایمان لانا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔